پہلی چیز غلط فہمی کا ازالہ۔ عوام اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، ہمارے اپنے سنی آدمی اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے۔ اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، کسی قسم کی خوشی نہیں منانی۔ اگر اس مہینے میں شادی کی تو میاں بیوی میں تفریق ہو جائے گی، اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں بھئی جو ہم گناہ کے کام شادی کے دن کرتے ہیں، گانا باجا، ڈھول، پھر اس میں ویڈیو بنائی جاتی ہیں، دلہن کو غیر محرموں کے ساتھ کھڑا کر کے اس کی فوٹو بنائی جاتی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور سب سے بڑی نحوست تو ان گناہوں کی ہے، ان سے ہم نہیں بچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں ہم کسی قسم کی خوشی کا کام نہیں کریں گے۔ یہ کیوں منحوس ہے؟ اس واسطے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، اس لیے لوگ محرم سے پہلے شادیوں کا رش لگ جاتا ہے۔ ہمارے اپنے لوگ، ہماری سنی آدمی کہتے ہیں بھئی آگے محرم آ رہا ہے، شادیاں کر لو، محرم میں پھر شادی نہیں کرنی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اللہ کی طرف کی ہے، یہ ماہ الہی ہے۔ تو وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ آیا کیا شہادت ایسا عمل ہے کہ جس سے نحوست ہوتی ہے؟ شہادت تو اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تمنا کی ہے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں، میں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، یہ قیامت تک میرے ساتھ سلسلہ چلتا رہے۔ شہادت تو اتنا عظیم عمل ہے، تو کیا شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس قرار دے دیا گیا؟ شہادت کی تمنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور اگر یہ بات مانی جائے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے، تاریخ اسلام کا کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں کوئی صحابی شہید نہ ہوا، کوئی ایسا مہینہ خالی نہیں ہے، کوئی ایسا دن خالی نہیں ہے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان شہید ہو رہے ہیں، 1 محرم کو حضرت عمر شہید ہو رہے ہیں، 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جس وہ صحابہ کی شہادت سے خالی نہ ہو، پھر تو پورا سال خوشی منانی ہی نہیں چاہیے اگر اس واسطے کہ شہادت والے عمل سے نحوست پھیلتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات غلط ہے کہ شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا ہے، یہ عوام کی غلط فہمی ہے، اور اللہ کے مہینے میں یہ نظریہ رکھنا یہ ان کا غلط نظریہ ہے۔ دوسری وجہ، اس واسطے خوشی نہیں مناتے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ اس میں حضرت کوئی شک نہیں کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے خاندان سمیت شہید ہو گئے، اور ان لعنتیوں نے آپ کو مظلومانہ شہادت دی، بے دردی سے شہید کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن شریعت نے ایک تعزیت کی حد مقرر کی ہے، آپ نے 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھنا ہے، 3 دن سے زیادہ کوئی اجازت نہیں ہے شریعت میں تعزیت کے لیے بیٹھنے سے۔ ہاں کوئی اگر مسافر ہے، گیا ہوا ہے، وہ بعد میں آتا ہے، وہ کر سکتا ہے تعزیت۔ اسی طرح بیوی کے لیے ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ میں بیٹھ سکتی ہے، باقی 3 دن تعزیت کے ہیں۔ اگر شریعت حد مقرر نہ کرتی تو ایک گھر اپنے میت پہ مہینوں سالوں بیٹھتا رہتا تعزیت پر اور روتا رہتا،
لیکن شریعت نے ایک حد مقرر کر دی ہے، 3 دن تک آپ نے تعزیت میں بیٹھنا ہے۔ تو اگر شریعت کو دیکھا جائے تو ہر سال اس مہینے کو غم والا قرار دینا یہ پھر شرعی لحاظ سے غلط ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ اس مہینے کو منحوس قرار دیا جائے شہادت کی وجہ سے، نہیں، شہادت بہت عظیم عمل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماہ الہی فرمایا ہے۔ اور دوسرا، اس کو غم والا قرار دیا جائے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تعزیت کے 3 دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے کئی عرصہ، کئی سال گزر گئے ہیں۔ تو یہ ایک عوام کی غلط فہمی ہے جو کہ اس کو درست کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، شہادت کا مقصد کیا ہے؟ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، آج تک شہید ہو رہے ہیں، اور جہاد قیامت تک رہے گا، لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، کتنے بڑے بڑے جلیل، امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی لاش کا مسلح بنا دیا گیا، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے آپ کے کلیجے کو چبا لیا، آپ کی پہچان مشکل ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے چچا آپ کو پہچاننے والا بھی آج کوئی نہیں ہے۔ اتنی مظلومانہ شہادت ہے، لوگ شہید ہوئے۔ شہادت کا مقصد کیا ہے؟ شہادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی جان قربان کر دینا، اللہ کا حکم زندہ رکھنا، پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ رکھنا، چاہے اپنی جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ بلال تپتے کوئلوں پہ کیوں لیٹ رہا ہے؟ اس کا کلمہ بلند ہو جائے۔ زنیرہ کی آنکھیں کیوں نکال لی گئی ہیں اور انہوں نے اپنی ایمان پہ ثابت قدمی اختیار کی، اس کا کلمہ بلند رہے۔ لوگوں نے شہادت دی ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم برقرار رہے، ہماری جان جاتی ہے تو جائے۔ اب جو بندے شہید ہو گئے ہیں، اگر ان کی اقتداء کرنی ہے تو ان کی سیرت کو اپنانا ہے، نہ کہ ان کا صرف سال میں 1 دن منانا ہے کہ صرف دن منا لیا۔ یہ دن منانا آسان ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے سر سجدے میں کٹوایا ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، بس سبیل لگا لی، دیگیں بنا لی، یہ آسان کام ہے، اور سجدہ کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ تو شہادت کا مقصد ہے اللہ کے حکم کو بلند رکھنا، اور جس شہید کی اقتداء کرنی ہے پھر اس کی سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سبیل لگا لی، شربت کی، دودھ کی دیگیں بنا لی، بس ہماری بخشش ہو گئی۔ اس طرح بخشش نہیں ہوتی۔ تو شہادت کا مقصد ہے اللہ کے حکم کو بلند رکھنا، چاہے اپنی جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ صحابہ نے اپنی جانیں اسی لیے پیش کی ہیں کہ اللہ کا حکم برقرار رہے، اسی لیے آج تک ہمارے پاس دین صحیح سلامت موجود ہے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے جس کی زبر زیر اور نقطے تک میں فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، اس لیے ہم تک